لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم و مکرم عزیز دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں نصیب فرمایا، اور کل رمضان کا پہلا روزہ ہے۔ پچھلے سال بہت سے لوگ ایسے تھے جو رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے کے اندر، قرآن کی تلاوت کرنے کے اندر، تراویح کے اندر، عید کی نماز کے اندر ہمارے ساتھ شریک رہے، لیکن اس سال وہ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بابرکت مہینہ، یہ رحمتوں والا اور جس کے اندر نیکی کا ثواب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، ایسا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ رمضان المبارک کے روزے جس طرح ہمارے اوپر فرض ہیں، اسی طرح یہ پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جیسا کہ تم میں سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر روزہ فرض تھا، اسی طرح میں نے تمہارے لیے یہ روزہ رمضان جو ہے اس کے روزے کو فرض کیا ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ پچھلی امتوں پر بھی جو روزہ فرض تھا وہ رمضان ہی کے اندر تھا، یعنی یہ جو چاند کے مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، اس طرح یہ روزے پچھلی امتوں پر بھی روزے رمضان ہی کے اندر فرض تھے۔ لیکن عیسائیوں نے اس کے اندر تبدیلی کی اور وہ ہر سال فروری کے مہینے میں روزے رکھتے اور یکم مارچ کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، اور اپریل کے پہلے 10 دنوں کے اندر عید کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو رمضان کے روزے فرض کیے تھے صرف 30 یا 29 دنوں کے، لیکن انہوں نے ان روزوں کو 40 کر دیا، 10 کا اضافہ کیا، اس وجہ سے کہ ہم نے رمضان کی جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ جو حد تھی، جو مہینہ تھا، اس کو ہم نے بدلا ہے۔ تو اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ 10 روزے اوپر رکھتے ہیں کفارے۔ لیکن یہ رمضان کے روزے اس کے رکھنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ 35 یا 33 سال کے اندر ایک شخص بالغ ہونے کے بعد اگر 30 یا 35 سال زندہ رہتا ہے تو وہ شخص پورے موسم جو ہے، سال کے 12 مہینے جو ہیں، اس کے اندر جتنے بھی ایام آتے ہیں
جتنے بھی موسم آتے ہیں ان مہینوں کے، ان ایام کے اور ان موسموں کے جو ہے روزے، سردی، گرمی، بہار، یہ سارے کے سارے اس کو مل جاتے ہیں۔ یہ تو تھا رمضان المبارک کا تھوڑا سا تاریخی منظر کہ یہ پہلی امتوں پر بھی رمضان ہی کے روزے فرض تھے، لیکن انہوں نے اس کے اندر رد و بدل کیا۔ آج بھی ہمارے پاس نادان لوگ کہتے ہیں، جب پچھلے دنوں سخت گرمی کے روزے تھے جون جولائی کے، تو وہ کہتے تھے مولوی صاحب اگر ہو سکے تو یہ روزوں کو سردی کے اندر جب دن چھوٹے ہوتے ہیں ان دنوں کے اندر اگر منتقل کر دیا جائے تو کیا خیال ہے۔ لیکن یہ رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور یہ ہم سے پہلی جو امتیں تھیں ان پر بھی یہ روزے فرض تھے۔ اب یہ روزے فرض کیوں کیے گئے ہیں ہمارے لیے؟ تو روزے جو فرض کیے گئے ہیں اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے تقوی حاصل کرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اب تقوی کیا چیز ہے؟ ہم سنتے رہتے ہیں کہ متقی بن جاؤ، تقوی حاصل ہوتا ہے روزے سے۔ تو تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی یہ ہے کہ یعنی اپنے آپ کو بچانا۔ کس چیز سے بچانا؟ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور ان چیزوں سے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے ان کو اختیار کرنا۔ اب وہ چیزیں جس طرح سور کا گوشت ہے اس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، تو انسان بعض ایسے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم اس کو کھائیں۔ شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا، بعض لوگ چاہتے تھے کہ اس کو پیئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کے اندر دن کے وقت میں طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ تم نے حلال چیزوں کو بھی استعمال نہیں کرنی۔ حلال کھانا آپ کے گھر میں موجود ہے، آپ کے دسترخوان پر موجود ہے، لیکن افطار کا وقت نہیں ہوا تو آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، منہ میں نہیں ڈال سکتے، کھا نہیں سکتے، چبا نہیں سکتے۔ ٹھنڈا میٹھا پانی آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو پی نہیں سکتے۔ یعنی اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں۔ تو یہ تقوی کا معنی ہے، تقوی کا مقصد ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ان چیزوں سے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک صحابی نے پوچھا کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تقوی یہ ہے کہ آپ کسی کانٹوں والی جگہ سے گزریں، دائیں بائیں کانٹے لگے ہوئے ہوں، تو جب آپ گزر رہے ہوں گے تو آپ کس طرح گزریں گے؟ تو صحابی نے جواب دیا کہ امیر المومنین میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر گزروں گا تاکہ میرے کپڑے ان کانٹوں کے ساتھ نہ لگیں کہ ان کانٹوں کے ساتھ لگنے کی وجہ سے میرے کپڑے جو ہیں وہ پھٹ جائیں، خراب ہو جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی تقوی ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو ان کاموں سے بچا کر چلنا جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ مسلمانوں، مومنوں، میں نے تمہارے اوپر جو روزے فرض کیے ہیں وہ اس لیے فرض کیے ہیں کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اور بعض دفعہ ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ شاید تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے ڈرنا، لیکن علماء نے فرمایا کیا عجیب اس کا ایک معنی کیا ہے کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا۔
جب آدمی کسی سے محبت رکھتا ہے تو پھر اس کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کی منشا کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اس کو ناراض نہیں کرتا۔ ایک فرم بردار بیٹا اپنے باپ کے خلاف نہیں چلتا کہ میرا باپ ناراض ہو جائے، اور ایک نیک سیرت بیوی اپنے خاوند کے مرضی کے خلاف نہیں کرتی کام کہ میرا خاوند مجھ سے خفا ہو جائے گا۔ ایک اچھا ملازم جو اپنا ملازم رکھنے والا آقا ہے یا اس کا جو ذمہ دار ہے اس کے خلاف نہیں چلتا کہ اگر میں ایسا کروں گا تو غلام یہ سمجھتا تھا کہ میرا آقا خفا ہو جائے گا، اور ملازم یہ سمجھتا ہے کہ میرا باس یہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ میرا رب مجھ سے خفا ہو جائے گا۔ جو اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچا لیتا ہے اس وجہ سے کہ میرا رب اگر مجھ سے خفا ہو گیا تو مجھ سے برداشت نہیں کر سکے۔ جس طرح ملازم اپنے باس کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا، اور اسی طرح بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتی، اور بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کی ناراضگی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح ایک بندہ مومن جو ہے اگر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے، ایسے کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، تو بندہ مومن ایسے کام نہیں کرتا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم میں سے پہلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ اب روزوں کی فرض کرنے کی وجہ کیا تھی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کے ایک تو وہ معنی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، اور تقوی کیا پیدا کرتا ہے؟ تقوی ہمارے اندر برداشت پیدا کرتا ہے، ہمت پیدا کرتا ہے، حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ ہم ایک کام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے سامنے وہ چیز موجود بھی ہے، کھانا وہ پینا، اور اگر ایک شخص ہے وہ شادی شدہ ہے، اس کی بیوی، لیکن وہ ان تمام کاموں سے بچتا ہے۔ کیوں بچتا ہے؟ کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو اس بندے کے اندر جو روزہ رکھے گا اس کے اندر برداشت پیدا ہوگی، ہمت پیدا ہوگی، حوصلہ پیدا ہوگا اللہ کے احکام پر چلنے کا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت دے کر گئے ہیں، اس شریعت پر چلنے کا ہمت، حوصلہ اور عزم پیدا ہوگا۔ کس وجہ سے؟ کہ جب ہم روزہ رکھیں گے تو روزے کے اندر ہم جس طرح حلال کاموں سے رک جاتے ہیں، تو جب رمضان کے روزے رکھیں گے تو اس کے بعد سال کے باقی 11 مہینے جو ہیں وہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ حلال سے نہیں رکنا، بلکہ حرام سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لینا ہے، اور باقی ساری زندگی جو ہے وہ اس زندگی کو حرام کاموں سے جو ہے وہ بچانا ہے۔ تو یہ روزے کا مختصر سا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دے کر بھیجا ہے، یہ مختصر سا فلسفہ ہے۔ اب روزے کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے؟ رمضان آ گیا، کل پہلا روزہ ہے، تو اس کے اندر جو ایک عبادت ہے وہ ہے روزہ رکھنا۔ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور اپنی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لینا، ایک یہ عبادت ہے روزہ۔ دوسری عبادت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس مہینے کے اندر، وہ تھی قرآن کی تلاوت کی کثرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کے اندر جتنی تلاوت فرماتے تھے اس سے اس مہینے کے اندر تلاوت زیادہ ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ نہیں ہے۔ مولانا زاہد الراشی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم ایک جگہ شبینہ کے اندر قرآن پڑھ رہے تھے، تو ہم نے ایک سپارہ پڑھا، تو اس کے بعد ایک اور آدمی نے سپارہ پڑھا، 2 آدمیوں نے، تو ایک قرآن قاری صاحب سے، حافظ صاحب سے، انہوں نے کہا کہ آپ کس طرح قرآن پڑھ رہے ہیں؟
مجھے پڑھنے دو شبینے کے اندر قرآن. تو ہم نے کہا چلا یہ بڑے بزرگ ہیں ان کو کھڑا کر دیتے ہیں. تو وہ حافظ صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں چوتھا سپارہ شروع کیا. 3 سپارے پہلے پڑھ چکے تھے. تو چوتھا پڑھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 10واں، 11واں وہ قرآن پڑھتے گئے اور رکوع ایک بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ سحری ختم ہونے کے اندر 20 منٹ باقی رہ گئے. تو پھر ہم نے مسجد کے اندر شور مچایا کہ اللہ کے بندے نماز کو مختصر کرو، رکوع کرو اور نماز ختم کرو کہ ہم جا کے جو ہے وہ سحری کر سکیں. جو لوگ نماز کے اندر شریک نہیں تھے انہوں نے یہ آواز لگائی. تو جو حافظ صاحب نے جو پہلا رکوع کیا یعنی وہ سورہ یاسین شریف ختم کر کے کیا. آپ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق تھا، آج ہمارا کتنا تعلق ہے. تو رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کی کثرت کرنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اور اس کے علاوہ جو افطاری کا وقت ہے، اس افطاری کے وقت کے اندر دعاؤں کا اہتمام کرنا اور تراویح جو ہے اس کا اہتمام کرنا. ہم لوگ اس سے بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں بعض کہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو آدمی نماز یہ تراویح کی عبادت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ. رمضان المبارک کے مہینے کے اندر رات کا کچھ حصہ اگر ہم عبادت کر لیں گے تو اس کا ثواب کتنا ملے گا. اگر ہمیں لیلۃ القدر کی رات مل گئی تو 1000 مہینوں کے برابر اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے. اور 1000 مہینے 80 سال سے زیادہ کا عرصہ بستا ہے. تو ایک رات کی عبادت اگر کسی کو نصیب ہو گئی تو کتنا اس کو ثواب ملے گا؟ 80 سال کی عبادت کے برابر اس کو ثواب ملے گا. تو یہ وہ آدمی اس عبادت کو پا سکتا ہے جو شخص تراویح کا اہتمام کرتا ہے. تو اگر تراویح کی عبادت کرتے ہوئے وہ رات آ گئی تو اس کو وہ ثواب مل جائے. اور دوسری چیز رات کو ہم میں سے ہر ایک سحری کے وقت اٹھے گا. تو جب سحری کے وقت اٹھیں تو تھوڑا اتنا مشکل نہیں ہے، وضو فرما لیں، وضو فرما کر 2-4 رکعت جو ہے تہجد کی نماز کے پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے جو ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے قوم خاندان والوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے، امت مسلمہ کے لیے دعا فرما لیں گے تو اس کا بھی بہت زیادہ جو ہے اجر و ثواب ملے گا. تو رمضان کا مہینہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان کے اندر کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے. اور بہت سے ایسے عمل جو ہم رمضان کے علاوہ نہیں کر سکتے تھے وہ اعمال بھی ہم نے کوشش کرنی ہے. اپنے آپ کو تھوڑا فارغ کر کے قرآن کی تلاوت کرنا اور تراویح کے اندر اہتمام سے شریک ہونا. اور رات کو جب سحری کے لیے اٹھیں، سحری کا کھانا بھی سنت ہے. یہ سحری کے کھانے کے لیے جو اٹھے گا اس کو اس پر بھی ثواب ملے گا، سحری کھانے پر بھی ثواب ملے گا. اور اس وقت میں اٹھ کے 2-4 رکعت جو ہے تہجد کی نماز کی پڑھ لینا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ ثواب ملے گا. تو رمضان کا مہینہ اس کو ہم نے اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے. جو شخص حرام کاموں سے رک جاتا ہے، جو شخص حرام کاموں سے رک جاتا ہے، فرائض کو پورا کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اور اگر صاحب استعداد ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور صاحب استعداد ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے حج کر لیتا ہے، اور اس کے علاوہ حرام کاموں سے رک جاتا ہے، تو یہ شخص کون ہے؟ یہ شخص اللہ کا ولی. اللہ کا ولی بننے کے لیے جو ہم سمجھتے ہیں شاید کیا ہمیں کرنا پڑے گا، تو اتنی زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستو. یہ کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے ہیں کرنے والے، ان کاموں کو کرنا یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی. تو لہٰذا یہ مہینہ یعنی 29 دن کا یا 30 دن کا ہے. اس
ان 30 دنوں کے اندر اب ہم پچھلے 1.5-2 مہینے سے جو ہے لاک ڈاؤن کے اندر ہیں، دنیا کا ہر کام آج پوری دنیا نے چھوڑ دیا ہے. تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو دنیا کا ہر کام چھوڑ دیتے تھے اور عبادت کے اندر، تلاوت کے اندر، سخاوت کے اندر اور اس طرح دیگر تھا کہ ایسا کیسے ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے سارے کام چھوڑ کر عبادت کے اندر مشغول ہو جائیں. تو آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ساری کی ساری دنیا ایک چھوٹے سے وائرس کے خوف کی وجہ سے وہ بند پڑی ہے اور وہ کسی تاجروں کے پاس مال موجود ہے، گاڑی والوں کے پاس گاڑیاں موجود ہیں اور دنیا کی ہر نعمت تمام ملکوں کے پاس موجود ہے، لیکن حال یہ ہے کہ وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، کہیں بیچ نہیں سکتے، کہیں سے منگوا نہیں سکتے. پیسہ ہے لیکن ضرورت کی وہی چیزیں جو ہم کھا پی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور ضروری کی زندگی کی جو چیزیں جو ہے اس سے ہم محروم ہیں آج. تو اس لیے میرے دوستو یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، تو اس مہینے کے اندر بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے، بہتان سے، چغلی سے، ان چیزوں سے بچا جائے. اس لیے کہ روزہ رکھنے کے بعد جب آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو جیسے آپ اپنا روزہ اس کو پھاڑ دیتے ہیں. جب آپ روزے کو پھاڑ دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو کام نہیں دے گا. تو روزہ رکھتے ہوئے ایک تو یہ اعمال کرنے ہیں اور دوسرا ایسے کام جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائے ہیں جن کو غیر رمضان میں بھی نہیں کرنا چاہیے. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا اور کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کا مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے کھانا، یہ ویسے بھی منع ہے. لیکن رمضان کے اندر خاص طور پر اگر آپ ایسا کام کریں گے تو یہ آپ کے رمضان کا جو ثواب ہے یہ آپ کو محروم کر دے گا. حضور نے فرمایا بہت سے روزہ دار ایسے ہیں ان کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملتا. بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ ان کو رات کی نیند خراب ہونے کے علاوہ اور ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. اگر کچھ پانا چاہتے ہیں تو اللہ کے ہر حکم کو پورا کریں. جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس چیز سے اپنے آپ کو روک لیں. اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.